اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو الذی مرج البحرین، اور وہی ہے اللہ جس نے کہ دو دریا چلا دیے، دو روئیں چلا دی. ھذا عذب فرات، یہ ہے بہت ہی عمدہ خوش ذائقہ اور خوشگوار اور میٹھا پانی. وھذا ملح اجاج، اور دوسری رو چل رہی ہے کہ جو کڑوی اور نمکین پانی کی ہے. وجعلنا بینہما برزخا وحجرا مہجورا، اور ان کے مابین ہم نے ایک پردہ لگا رکھا ہے، نظر نہیں آتا، اور ایک آڑ ہے، اوٹ ہے کہ وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ یعنی صنائی ہے، اللہ کی قدرت ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا انسان. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اب یہاں پانی سے مراد منی بھی ہو سکتی ہے کہ جس سے ظاہر بات ہے کہ جو انسان کی تخلیق کا معاملہ ہوتا ہے، جو مشاہدے میں ہے لوگوں کے، وہ تو یہی ہے کہ گندے پانی سے تخلیق کا آغاز ہوتا ہے. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور پھر اس کے لیے ایک تو یہ کہ اس کے آباء و اجداد ہیں، نسب ہے اس کی، اور ایک سحرن سسرالی رشتے بیوی کے حوالے سے بھی. اب ظاہر بات ہے کہ جو ساس اور سسر ہے وہ بھی ایک طرح کے والد اور والدہ ہی ہے. یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی رتبہ عطا کیا ہے، اور اس طریقے سے رشتے جڑتے چلے جاتے ہیں. ورنہ تو یہ ہوتا کہ ایک ہی خاندان کے رشتے جو ہیں وہ چلے جا رہے ہیں اور آئسولیٹڈ ہو رہے تھے خاندان. لیکن یہ کہ جب یہ رشتے ہوتے ہیں شادی بیاہ سے تو وہ خاندانوں کے مابین ناطے بن جاتے ہیں، رشتے ہیں اور ناطے ہیں، اور اس طریقے سے تانا بانا جو ہے اس میں نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ نے بن رکھا ہے. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب جو ہے وہ سب قدرت رکھنے والا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ بندگی کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ انہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور یہ کافر لوگ جو ہیں یہ اپنے رب کی طرف پیٹھ کیے ہوئے ہیں، انہوں نے ادھر تو پیٹھ کی ہوئی ہے، ادھر توجہ کرنی ہی نہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر. جو بھی حق کا راستہ اختیار کریں ان کو بشارت دیجئے. راح و ریحان و جنت نعیم، اللہ کی مغفرت اور رحمت کی بشارت. اور جو لوگ اس کو رد کر دیں، انکار کر دیں، ان کو خبردار کر دیجئے کہ پھر جہنم تمہارے لیے تیار ہے. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے آج تک کوئی اجرت نہیں مانگی. میں نے کبھی تم سے، میں جو تمہیں یا قرآن سناتا ہوں، یہ جو شاعر لوگ آتے ہیں قصیدے پڑھتے ہیں تو کچھ انعام چاہتے ہیں. یہ سامر جو آتے ہیں جو کہانیاں سناتے ہیں راتوں کو، سامرن بہی تہجرون جو ہے، تو اس کا معاملہ کیا، وہ بھی تم سے انعام. میں نے کبھی تم سے کوئی مانگا ہے؟ میں خلوص و اخلاص کے ساتھ تمہاری خیر خواہی میں یہ کام کر رہا ہوں. قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، سوائے اس کے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی تم میں سے چاہے، جسے بھی توفیق ہو جائے، وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، رب کے راستے پر آ جائے. گویا کہ میرا تو اگر کوئی اجر بھی ہے تو یہی ہے، مجھے اگر کوئی شے تمہاری طرف سے مطلوب ہے تو بس یہی مطلوب ہے کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ. مجھے اور کچھ اپنی ذاتی کوئی منفعت، میری کوئی ذاتی غرض نہیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور اے نبی آپ توکل کیے رکھیے اسی ہستی پر کہ جو الحی ہے، الحی القیوم، جو کہ زندہ ہے اور زندہ جاوید ہے. الذی لا یموت، جسے کبھی مرنا نہیں ہے، جس پر کبھی موت وارد نہیں ہوگی. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی حمد کے ساتھ آپ تسبیح کیجئے. وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اپنے بندوں کے گناہوں سے وہ کافی ہے باخبر ہونے کے اعتبار سے. یعنی آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے معاملات جو ہیں کہ ریکارڈ نہ ہو رہے ہوں، انہیں بھرپور سزا نہ ملے. ان کا ایک ایک کرتوت ہمارے پاس ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور ان کے تمام چیزیں جو ہیں ان کا ان کو بھرپور جواب دینا پڑے گا اور بھرپور بدلہ انہیں ملے گا. الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، وہی کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ کہ ان کے مابین ہے 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر وہ متمکن ہو گیا عرش پر، تخت پر. الرحمن، وہ رحمان ہے. فاسأل بہ خبیرا، تو ذرا پوچھو، کوئی ہے کہ جو اس کی خبر رکھتا ہو، جو اس کے بارے میں معلومات رکھتا ہو، ان سب سے پوچھو اس رحمان کی صفات کیا ہیں، اس رحمان کی شان کیا ہے. جاؤ تم تلاش کرو. یہ جو کبھی ہم پڑھا کرتے تھے ہائی اسکول میں ہمارے زمانے میں کہ مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے. تو ایک ارج ہے انسان کے اندر، وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہے، کوئی تو ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. اب میں کیسے تلاش کروں، کہاں ملوں، کہاں ملے گا، کیسے اسے بات ہو سکتی. فاسأل بہ خبیرا، تو جاؤ ایسے لوگوں کو تلاش کرو کہ جو اس کے ساتھ کچھ آشنائی رکھتے ہوں، جو اس کے جاننے والے ہوں، جس کی کوئی دوستی ہو، اور ان کی صحبت اختیار کرو. کونوا مع الصادقین، تو یقیناً تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کو، قالوا ابر رحمان، کیونکہ یہ رحمان کے لفظ سے بدکتے تھے، یہ صرف اللہ کا لفظ استعمال کرنا چاہتے تھے۔ رحمان جو ہیں یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ کہتے تھے یہ نام تم کہاں سے لے آئے ہو، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ قالوا ابر رحمان، ان کا یہ رحمان کون ہے؟ انسجد لما تأمرنا، کیا ہم سجدہ اسے کریں جس کا تم ہمیں حکم دے رہے ہو؟ اس میں ہے وہ شقاق جو ہوتی ہے زدم زدہ، ٹھیک ہے تمہارے کہنے تو ہم یہ نہیں کریں گے، مطلب یہ کہ چاہے تو تم بات کہہ رہے ہو حق ہے، لیکن یہ کہ چونکہ تم کہہ رہے ہو اس لیے ہم نہیں کریں گے، اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے تمہاری بات مان لی اور تم جیت گئے۔ انسجد لما تأمرنا، کیا اس کو ہم پوجیں گے جس کا کہ آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں؟ وزادہم نفورا، اور اس سے ان کے اندر نفرت اور بدکنا ہی بڑھ رہا ہے، فرار اور بھاگنا اور دوڑنا۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آخری رکوع ہے سورہ فرقان کا، یہ ہمارے اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا ایک اہم درس ہے۔ اس کے میں نے عرض کیا تھا پہلا حصہ 4 بہت جامع اسباق پر مشتمل ہے، سورۃ العصر، آیت البر، 2 ہم اس میں سے پڑھ چکے ہیں۔ دوسرے حصے میں کچھ ایمان کے مباحث تھے، ایمان کی ماہیت، ایمان کی حقیقت، اس میں ہم سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات پڑھ چکے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں، اور ابھی حال ہی میں سورہ نور میں یہ آیات نور جو ہیں 5واں رکوع سورہ نور کا۔ تیسرا حصہ ہے اس کا عمل صالح کی تشریح پر۔ تو عمل صالح کے ضمن میں سب سے پہلے مرحلہ آتا ہے انفرادی شخصیت، انفرادی سیرت و کردار۔ اس کا سب سے پہلا سبق وہ تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مومنون کے شروع میں، وہ 11 آیات۔ تعمیر سیرت کی اساسات کیا ہیں، کن چیزوں پر، کن بنیادوں پر جو اللہ چاہتا ہے کہ ایک بندہ مومن کی سیرت جو ہے وہ تعمیر ہو، وہ کن اساسات پر ہوگی۔ تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ تو یہ تو گویا کہ اساسات ہیں۔ اب یہ کہ وہ پوری تعمیر شدہ شخصیت، میچور بندہ مومن، پوری تعمیر شدہ شخصیت، اس کے خد و خال کیا ہوں گے، وہ ہیں کہ جو اس رکوع میں آ رہے ہیں۔ ایک میچور بندہ مومن کی شخصیت جو ہے اس کے کیا خصائص ہیں، کیا اوصاف ہیں۔ لیکن اس سے پہلے 2 آیات کے اندر ایمان کے ضمن میں جو قرآن مجید کا جو فطری طرز استدلال ہے اس کا خلاصہ آ گیا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے کہ آسمان میں برج بنائے، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس میں رکھ دیا ایک چراغ اور چاند جو کہ روشن ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ سورج کو سراج کہا ہے۔ سورج میں چونکہ کمبسچن کا عمل تحریک، جل رہا ہے، اس کے اندر حرارت ہے، لہذا اس کو چراغ کہا ہے، اور قمر کو نور کہا ہے صرف، کیونکہ یہ ریفلیکشن ہے۔ قمر کے اندر کوئی جو ہے پروسیس کمبسشن کا نہیں ہے، کوئی اس کے اندر حرارت نہیں ہے، بلکہ وہ تو ٹھنڈی جگہ ہے، ایسے ہی جیسے کہ ہماری زمین کی سطح ہے ویسے ہی اب تو جا کر لوگ دیکھ بھی آئے ہیں اپنے قدموں تلے، یوں بھی سمجھیے کہ اس زمین کو روند بھی آئے ہیں، چاند کی زمین کو۔ تو یہ اس کا نور ہے، لیکن وہ نور ریفلیکٹڈ ہے، اور سراج جو ہے وہ ہے اصل میں سورج۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی ہے جس نے کہ دن اور رات کو بنا دیا ہے ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا۔ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ، ان لوگوں کے لیے جو چاہیں نصیحت اخذ کرنا۔ اسی سے یہی آیات الہیہ ہیں کہ جن سے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی حکمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ او ارادہ شکورا، یا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے پہلو سے اس کا شکر کرنا چاہیں تو اس کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے گویا کہ اللہ کی توحید پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی صناعی پر، اللہ کی حکمت پر دلالت کر رہا ہے۔ بس یہ 2 آیتیں تو سمجھیے کہ ایمان کے ضمن میں تمہیدی آیتیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔